اسلام کہ جو نبی خدا لے کر آئے اور اسلام کی طرف سب کو دعوت دی، یہ وہ اسلام کی دعوت تھی کہ جو عادتاً نہیں تھی بلکہ فطرت سے تھی، اس لیے کہ اللہ نے ہر بشر کو فطرت پہ خلق کیا تھا، اپنی توحید کے اقرار کے ساتھ خلق کیا تھا، لیکن یہ دنیا میں آنے کے بعد مختلف چیزوں کو دیکھ کر اس کی توحید کا کلمہ پڑھنا بھول گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہر نبی آیا اور تنبیہ کرتا رہا، یاد دہانی کراتا رہا کہ تم خدا کے ماننے والے ہو، تم نبیوں کے ماننے والے ہو، تم غفلتوں میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ اسلام کا تقاضا فطرت سے تھا، اور فطرت کے مقابل میں ایک لفظ عادت آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ فطرت اور عادت میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ فطرت وہ چیز ہے کہ جو بدلتی نہیں، اور عادت وہ چیز ہے کہ جو بدل جاتی ہے۔ العادت التی تتغیر بحسب الزمان والمکان، عادت وہ چیز ہے کہ جو زمانے کے اعتبار سے بھی بدل جاتی ہے اور مکان کے اعتبار سے بھی بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی عادتیں مختلف زمانے میں اور مختلف مکان میں بدل جاتی ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ بچے کی عادت کچھ ہوتی ہے، بزرگوں کی عادت اور ہوتی ہے، عالم پیری کی عادتیں اور ہوتی ہیں۔ بچپن میں عادتیں اور، جوانی آئی عادتیں بدل گئی، بزرگی آئی عادتیں بدل گئی۔ یہ ہے زمانے کے اعتبار سے، لیکن مکان کے اعتبار سے بھی عادتیں بدل جاتی ہیں۔ کب گاؤں میں تھے تو عادتیں کچھ تھیں، شہر میں گئے تو عادتیں کچھ ہو گئی، ہندوستان میں تھے تو عادتیں کچھ تھی، دوسرے ملک میں پہنچے تو عادتیں بدل گئی۔ لہٰذا عادت زمان اور مکان کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، لیکن فطرت وہ چیز ہے جو بدلتی نہیں ہے۔ التی لا تتغیر بالزمان والمکان، فطرت وہ چیز ہے نہ زمانے کے اعتبار سے بدلتی ہے نہ مکان کے اعتبار سے بدلتی ہے۔ کہ کیسے نہیں بدلتی؟ میں نے کہا فطرت وہ چیز ہے کہ جب بچپن میں اگر کسی کو پیاس لگے تو بھی پانی پیے گا، عالم جوانی میں پیاس لگے گی پھر بھی پانی پیے گا، شباب کے عالم میں ہو پانی پیے گا، پیری پہ پیاس لگے تب بھی پانی پیے گا۔ یہ تھی زمانے کے اعتبار سے، پیاس لگنے پہ بچپن میں بھی پانی پیا، جوانی میں بھی پانی پیا، اور پیری اور بزرگی میں بھی پانی پیا۔ یہ ہے زمانے کے اعتبار سے۔ مکان کے اعتبار سے کیا ہے؟ کہ گاؤں میں پیاس لگی تب بھی پانی پیا، شہر میں پیاس لگی تب بھی پانی پیا، گھر میں پیاس لگی تب بھی پانی پیا۔ یعنی پیاس لگنے پر نہ بچپنا دیکھا گیا، نہ جوانی دیکھی گئی، نہ بزرگی دیکھی گئی۔ اگر پیاس لگی ہے تو آپ کو پانی پینا ہوگا۔ نہ گاؤں دیکھا گیا، نہ شہر دیکھا گیا، نہ ملک دیکھا گیا۔ اگر پیاس لگی ہے تو پانی پینا ہوگا۔ تو عادت وہ چیز ہے جو بدل جاتی ہے، اور فطرت وہ چیز ہے جو بدلتی نہیں ہے۔ اب اسلام کا مطالبہ جو بشریت سے ہوا تھا وہ فطرت کی بنیاد پہ ہوا۔ اگر عادت کی بنیاد پہ ہوتا تو بچوں کا اسلام کچھ ہوتا، جوانوں کا اسلام کچھ ہوتا، بزرگوں کا اسلام کچھ ہوتا۔ اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شبابی کا اسلام کچھ ہوتا، بچوں کا اسلام کچھ ہوتا، جوانوں کا اسلام کچھ ہوتا، بزرگی کا اسلام کچھ ہوتا۔ اگر مکان کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر فطرتاً نہیں عادتاً اسلام ہوتا تو گاؤں والوں کا اسلام کچھ ہوتا، شہر والوں کا اسلام کچھ ہوتا، ہندوستان کا اسلام کچھ ہوتا، ایران کا اسلام کچھ ہوتا، فلاں ملک کا اسلام کچھ ہوتا۔ لیکن فطرت وہ چیز ہے جو بدلتی نہیں ہے۔ بچپن میں جو اسلام تھا وہی جوانی میں ہے، جو جوانی میں اسلام تھا وہی پیری میں ہے۔ لہٰذا فطرت نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا بچہ ہے یا جوان ہے یا بزرگ ہے، سامنے والا گاؤں سے ہے یا شہر سے ہے یا کسی ملک سے ہے۔ تو فطرت کا تقاضا، اسلام کا تقاضا فطرت سے تھا۔ اسی لیے جب اسلام کی نصرت کے لیے حسین ابن علی نے کربلا میں آواز کو بلند کیا، حل من ناس ینصرنا، تو یہ حسین کی آواز عادت سے نہیں تھی، فطرت سے تھی۔ اس لیے کہ حسین نے جب یہ آواز بلند کی کہ جہاں 75 سال کے حبیب ابن مظاہر نے حسین کی آواز میں لبیک کہا، وہاں 6 ماہ کے علی اصغر نے بھی لبیک کہا۔